غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی ایک بڑی عجیب مثال دی ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے ایک لاش ہے ایک آدمی کی، میت ہے، اس کے بارے میں ہر انسان کو جانتا ہے کہ بھئی یہ بے جان ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہے، یہ نہ کسی نفع پہنچانے کی طاقت ہے اس میں، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے. سمجھے نا؟ یہ یقین ہے پکا؟ نہیں ہے، پکا یقین ہے. لیکن کوئی کہے کہ بھئی اس لاش کے ساتھ رات کو اندھیرے میں سو جاؤ ذرا، اس کے ساتھ لگ کے، ہے جی، تو کیا ہوگا؟ وحشت ہوگی کہ نہیں؟ وحشت ہوگی. حالانکہ پتہ ہے کہ بھئی یہ تو بے جان لاش ہے، یہ کچھ نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن دماغ میں ایک وحشت پیدا ہو رہی ہے، ایک وہم پیدا ہو رہا ہے. سمجھے نا؟ اس لیے دل نہیں چاہتا اس کے ساتھ لیٹنے کو. اتنا محبوب آدمی تھا، باپ تھا، ماں تھی، بیوی تھی، شوہر تھا، تو لیکن لاش کو رات کو اندھیرے میں اس کے ساتھ لیٹنا، یہ اسے طبیعت تباہش کرتی ہے، ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح توحید کا یقین تو ہے لیکن کچھ وہم ساتھ لگا ہوا ہے. وہم کیا ہے؟ اسباب، ظاہری اسباب، کہ بھئی یہ مجھے جو مارا اس نے مارا، مجھے جو دیا وہ اس نے دیا. واستو کی طرف ذہن پھٹک جاتا ہے اور اصل کی طرف نہیں رہتا. تو اس خیال کو، اس وہم کو زائل کر کے، ان اوہام کے بادلوں کو چھانٹ کر اللہ واحد کی طرف دل کو متوجہ کرنا اور اس کا استحضار رکھنا، یہ توحید حقیقی اور توحید عملی ہے. یہ مقام توحید اس طرح حاصل ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ مراقبات سے ہوتا ہے. کہ آدمی جو قرآن شریف میں فرمایا نا، اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ مراقبہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھ کے یہ مراقبہ کرے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے پروردگار کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. یہ پرندہ جو اڑ رہا ہے میرے سامنے، یہ کسی کی حکم سے اڑ رہا ہے، کسی کی مشیت سے اڑ رہا ہے، کسی مقصد سے اڑ رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ کیا مقصد ہے. پرندہ اڑا جا رہا ہے. اب پرندوں کو ہم اڑتے ہوئے دیکھتے تو ہیں، لیکن ذہن اس کی طرف، اس کے خالق کی طرف، اس کے مالک کی طرف، اس کے چلانے والے کی طرف، اس کے مقصد کی طرف ذہن نہیں جاتا. تو مراقبہ جو فقہا، جو صوفیاء کرام کرواتے ہیں نا بعض اوقات، وہ مراقبے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ یہ جو ہے پرندہ اڑا جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ چیونٹی جا رہی ہے، یہ چیونٹی کا بھی کوئی مقصد ہے اور خود نہیں چل رہی ہے، کوئی چلا رہا ہے اس کو، اس کے پیچھے کوئی مشیت کار فرما ہے، اور یہ جا کے کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا کوئی مقصد ہے جو حاصل کرے گی. یہ چھپ کر ہی جا رہی ہے، یہ وہ حشرات الارض پھر رہے ہیں، یہ پتے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا تیز چل رہی ہے، ہلکی چل رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ سب ایک خالق، ایک مالک کی سب مشیت کا یہ عکس ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ تصور جب بندہ کرتا ہے، مراقبے کرتا ہے اس کے، تو پھر اس کے دل میں یہ توحید جم جاتی. اس کو کہتے ہیں مقام توحید. تو کیا اس کو جب یہ سوچتے بس اس وقت ہر حرکت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آتا ہے. ہر حرکت کے پیچھے، ہر جاندار کے پیچھے، بے جان کے پیچھے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کی مشیت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ تو یہ جب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اگر فرض کرو میرے سامنے کوئی خوشی کا واقعہ آیا تو میں اس خوشی کے واقعے کو اللہ کی طرف منسوب کر کے شکر ادا کروں گا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اگر کوئی غم کا واقعہ پیش آیا تو اس کو باری تعالیٰ کی مشیت کا ایک فیصلہ قرار دے کر اس پر راضی ہوں گا، کہوں گا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ صدمہ ہوگا طبعی طور پر، غم ہوگا، ایک آدمی کی دولت لٹ گئی، چوری ہو گئی اس کے گھر میں، صدمہ تو ہوگا، اور وہ صدمہ کوئی ممنوع بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ میں اصل اس کی کار فرمائی کہیں اور سے ہو رہی ہے، وہ ہے جس کا مشیت کا فیصلہ ہے یہ، اور یقیناً اس فیصلے میں کوئی حکمت ہے۔ لہذا میں غم تو کر رہا ہوں لیکن ساتھ ہی اس فیصلے پر راضی بھی ہوں۔ جیسے ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو بندہ چیختا چلاتا بھی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی راضی ہے کہ یہ میرا کام جو کر رہا ہے یہ میری مصلحت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو باوجود چیخنے چلانے کے، باوجود غم کرنے کے، باوجود تکلیف محسوس کرنے کے، اس کے دل میں یہ یقین اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کوئی دشمن نہیں ہے جو میرے اوپر چھرا چلا رہا ہے، بلکہ یہ میرا خیرخواہ ہے۔ تو اسی طرح جب بندے کو کوئی تکلیف یا غم پہنچتا ہے تو وہ ایک طرف غم بھی کر رہا ہے، غم میں اگر رونا آ رہا ہے وہ بھی رو بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اعتقاد جازم دل میں موجود ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے مالک کے فیصلے سے ہوا ہے، میں اس پر راضی ہوں، وہ میرے سارے جو کچھ وہ کرتا ہے میری مصلحت کے ساتھ کرتا ہے، میری مصلحت اس میں تھی، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا مصلحت تھی، لیکن میں فیصلے پر آتا ہوں۔ تو جب توحید حقیقی، توحید عملی حاصل ہوتی ہے تو وہ لازماً رضا بالقضاء پر منتج ہوتی ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ لہذا ایک طرف بندہ اس بات کا بھی اعتقاد رکھے کہ اس کائنات میں سارے چیزیں باری تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بلا حبۃ فی ظلمات الارض ولا یابس الا فی کتاب مبین، رات کی اندھیریوں میں ایک دانہ بھی اگر کہیں حرکت کر رہا ہے تو سب وہ باری تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اعتقاد تو ہے یہ، لیکن جب اس مشیت کی حکمت کے تحت مجھے کوئی زخم لگ گیا تو اس زخم کی فکر میں پڑا ہوا ہوں، اس پر صدمہ کر رہا ہوں، ہائے یہ مصیبت کیوں آ گئی، ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہائے میرے ساتھ میں یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ وہ اعتقاد ایک طرف ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی کیوں ہو گیا میرے ساتھ، کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو یہ اس اعتقاد کی نفی ہے۔ اس اعتقاد کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ اس مالک کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، میں اس کی حکمت کو نہیں جانتا، وہی حکیم ہے، وہی حاکم ہے، لہذا اس کا فیصلے پر میں راضی ہوں، اگرچہ مجھے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ پیدا ہوتی ہے مقام توحید حاصل ہونے سے۔ اور وہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ اس اعتقاد کو بار بار اس کا مراقبہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اعتقاد جازم پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ اس کو کوئی لالچ اس کے اوپر کارگر ہوتی ہے۔ اگر کوئی
ایک کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہ رہا ہے، تو چونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی موت زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور ضرر سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ مجھے اگر کوئی لالچ دے رہا ہے تو میں لالچ سے مروب نہیں ہوں گا. یہ مجھے اگر ڈرا رہا ہے تو میں ڈروں گا نہیں، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت پر راضی رہوں گا. تو اس کو شدید ڈر کے موقع پر بھی ڈر نہیں ہوتا، اس کو شدید لالچ کے موقع پر بھی لالچ نہیں ہوتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موحد چه بر پائے ریزی زرش چه فولاد ہندی نہیں برسرش امید و حراست نباشت ز کس ہمین است بنیاد توحید و بس. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ موحد وہ ہے کہ اس کے پاؤں پر سونے کے خزانے ڈال دو اور لالچ دلاؤ اس کو کہ بھئی یہ غلط کام کر لو، تو وہ کبھی نہیں کرے گا. جب فولاد ہندی نہیں برسرش، اس کے سر کے اوپر ہندی تلوار رکھ دو تو نہ اس کو کسی سے امید وابستہ ہوگی نہ کسی سے ہراس ہوگا. امید و حراست نباشت کس ہمین است توحید ہمین است بنیاد توحید و بس. توحید کی بنیاد یہی ہے. تو یہ جب توحید کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو نہ کسی سے امید وابستہ کرتا ہے بہت زیادہ کہ یہ مجھے کچھ دے دے گا، مجھے فائدہ پہنچا دے گا، اور نہ کسی سے ڈر اتنا غالب ہوتا ہے کہ اس کے ڈر خوف کی وجہ سے جانتا ہے کہ جو کچھ ملے گا میرے مالک سے ملے گا، اور جو کوئی اگر مجھے ضرر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گا. تو اس واسطے اس کو نہ امید کسی سے وابستہ ہے نہ خوف کسی سے وابستہ ہے. امید ہے تو ایک سے ہے اور خوف ہے تو ایک کا ہے. یہ ہے مقام توحید. اور یہ حاصل کیسے؟ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ مراقبہ، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو واقعات بھی پیش آ رہے ہیں سامنے، آنکھوں کے سامنے، پیچھے دیکھو کون کر رہا ہے. جو پتا ہل رہا ہے، جو ہوا کا جھونکے چل رہے ہیں، یہ سب ان کے ساتھ تصور کرو کہ یہ کسی مالک کی مشیت سے ہو رہا ہے اور وہی اسی کی مشیت کار فرما ہے. تو وہاں اللہ تبارک و تعالی جب یہ مراقبہ کرتا ہے اور ساتھ میں کسی کی زیر تربیت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو افراط و تفریط سے محفوظ رکھتے ہیں. اب مثلا افراط و تفریط پہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ مقام توحید ہے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو مجھے اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پہنچا. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کو تو منسوب کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اگر کوئی شر ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے، اگرچہ ہے انہی کی مشیت سے، وہ خالق خیر بھی ہیں خالق شر بھی ہیں، لیکن منسوب ان کی طرف نہ کرنے کے بجائے اپنی طرف کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین ویطعمنی ربی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مجھے زندہ کرتا ہے، مجھے موت دیتا ہے، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے. تو اگرچہ بیماری بھی تو انہی کی طرف سے آ رہی ہے، انہی کی مشیت سے آ رہی ہے، لیکن مقام ادب یہ ہے کہ اس کو اس کی طرف منسوب، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے، اپنی طرف کرے. اذا مرضت فہو یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو وہاں کیا ہوا کہ کشتی کا تختہ توڑا. کس نے؟ حضرت خضر علیہ السلام.
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی توڑا نا. لیکن چونکہ وہ توڑا تھا تو وہاں جو اس کی وجہ بیان کی فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اپنی طرف منسوب کیا، میں نے چاہا کہ اس کو عیب لگا دوں، کیونکہ تاکہ بادشاہ جو ہے آگے ان کو پکڑے نہیں. وہاں اردتو. اور جہاں وہ بچے کو قتل کیا تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ہم نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت نے اور مجھ نے چاہا کہ اس بچے کے بدلے میں کوئی اچھا بچہ اس کو عطا فرمائے ماں باپ کو. اور فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. وہ جو دیوار سیدھی کی تھی تو کہا یہ یتیموں کی دیوار تھی، تو اس یتیموں کی دیوار کو ہم نے اس لیے کیا کہ اس میں خزانہ تھا ان کا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. پروردگار نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے جو ہیں جوان ہوں اور پھر وہ خزانہ نکالیں. تو اچھی باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور کشتی توڑنے کی نسبت اپنی طرف. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. تو ادب کا تقاضا یہ ہے، یعنی ہے تو مشیت اسی کی کار فرما، وہ توڑا بھی اسی کے حکم سے، اسی کی مشیت سے، اور بچے کو قتل کیا تو وہ بھی اسی کی مشیت سے، لیکن اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ، عیب کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. تو آدمی کو چاہیے کہ ایک طرف تو یہ توحید کا عقیدہ دل میں سما گیا، حال بن گیا، مقام بن گیا، ہر چیز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کار فرما نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی اچھائیوں کے نسبت اللہ کی طرف کرے اور برائیوں کی نسبت اپنی طرف کرے. ادب کا تقاضا یہ. دوسری بات یہ کہ اگرچہ اسباب کی کار فرمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی یہ مشیت سے ہو رہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کے کچھ احکام رکھ دیے ہیں. ان اسباب کے بھی احکام ہیں. اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا تو حقیقت میں تو کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، لیکن واسطہ اس کو بنایا، لہذا اس واسطے کا بھی حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. وَلَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ. جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کرتا، لہذا اس کا شکریہ ادا کرنا. اگر وہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا جواب یا اس کی سزا ہے موجود. اسی نے تمہیں ایک تھپڑ مارا، تم بھی ایک مار سکتے ہو. یہ احکام بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں. تو ایک طرف اعتقاد یہ، اور وہ اعتقاد دل میں رچا بسا، اور پھر ہر ایک چیز اپنے محل پر. یہ ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. سمجھے نا؟ اب اس ہر ایک چیز کا حق ادا کرنا، کہ ایک طرف توحید کا عقیدہ بھی ہے، وہ اپنے دل میں رچا ہوا بھی ہے، بسا ہوا بھی ہے، اور پھر جو ہے اسباب کا بھی فی الجملہ ہو رہا ہے، ادب کا بھی تقاضا ملحوظ ہے، اور ہر ایک کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے. یہ کام صرف انبیاء کرام کی تعلیم و تربیت سے ہوتا ہے، اور پھر یہ انبیاء کرام کے وارثین کی تربیت سے ہوتا ہے. وہ کرواتے ہیں کہ بھائی یہ سوچا کرو، یہ دماغ میں بسایا کرو یہ چیز. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہیں خوف کی بھی کمی ہوگی، اور خوف کی بھی کمی ہوگی، اور امیدیں بھی وابستہ نہیں ہوں گی لوگوں سے. صدمہ ہوگا، اپنی حدود میں رہے گا، وہ حدود سے متجاوز نہیں ہوگا. خوشی ہوگی لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ جو تم سے کوئی نعمت نکل گئی، تمہارے ہاتھ سے فوت ہو گئی، تو اس پر زیادہ غم نہ ہو
اور جو حاصل ہو گئی اس پر زیادہ اکڑ نہ ہو، اعتدال پیدا کرنے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں ہم واقعات یہ کرائے اس واسطے، یہ غزوہ احد کے بیان میں ہے نا، تو بغزوہ احد میں تمہیں شکست دلوائی تھوڑے شروع میں، اور تمہارے ساتھ ایسا دشمن جو ہے وہ بظاہر غالب آ گیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو ہاتھ سے جو چیز چلی گئی اس کے پر افسوس نہ ہو زیادہ، اور جو ہاتھ آ گئی اس پر زیادہ اکڑفو نہ ہو، زیادہ اس کے اوپر اتراؤ نہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو یہ اعتدال رکھنا قائم، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بزرگوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بات جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نظریاتی طور پر سمجھ میں آ گئی نہیں؟ نظریاتی طور پر سمجھ میں آ گئی، لیکن عملاً آیا یہ عملاً حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے۔ تو غرض یہ کہ کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو باتیں بیان فرمائی ہیں باری تعالیٰ نے کہ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ سارے اعمال کے ساتھ یہ ایک طرح سے اس کی علت بیان ہو رہی ہے۔ علت یہ ہے کہ توحید ان کے قلب دل و دماغ میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ یہ سارے افعال ان سے اعمال ان سے صادر ہوتے ہیں، اور وہ باری تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوتے ہیں۔